یہ معجون ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں کا سسٹم ابھی یہ بن گیا ہے کہ وہ لوگ بستروں پہ اس وجہ سے دیر میں پہنچ رہے ہیں کہ جب ہم پہنچیں تو اس ٹائم تک وائف سو چکی ہو، تاکہ اس کی طرف سے ریکوائرمنٹ نہ ہو، کیونکہ وہ بالکل زیرو ہو چکے ہیں، وہ بالکل نل ہو چکے ہیں، ان کے اندر کچھ باقی نہیں رہا۔ دیکھیے، آپ کو یہ بات بتا دی گئی، پڑھا دی گئی، سمجھا دی گئی کہ ہست میتھون سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بندہ وہ دکھا رہا ہوں، میرے پاس 100 ایکسپیرینس سے زیادہ ہیں یہ۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی غلط ڈائٹ نہیں لی، اس کو کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہوا، اس کو کوئی اسٹریس نہیں ہوا، اس نے صرف اور صرف ہست میتھون کیا، ماسٹربیشن کیا۔ لیکن جب وہ 23 اور 24 تک میں آیا تو پھر اس نے اپنے آپ کو بالکل امپورٹنس نامرد پایا۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس نے ڈائٹ بھی الٹی سیدھی لی، اور مطلب میڈیکل ایشو بھی اس کے ہوئے، اسٹریس بھی اس کو ہوا، لیکن اس نے ہست میتھون یا تو بالکل نہیں کیا یا منیمم کیا، کم سے کم کیا، تو اس کے ایشو اس کے ایشوز سے کم ہیں۔ اس کو ابھی پوری نامردی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے، وہ نامردانگی کی طرف گیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے اندر 20-30% باقی ہے، جبکہ یہ بندہ بالکل ختم کر چکا ہے۔ تو ہست میتھون آپ کے اندر اتنی تگڑی رکاوٹ اور نامردگی کو پیدا کرتا ہے کہ جس کو آپ روک نہیں سکتے جب تک آپ ہست میتھون کو نہیں روکیں گے۔ تو یہ معجون انہی لوگوں کے لیے ہے۔ آپ نے اس معجون کو بنانے کے لیے کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے سونڈ۔ یہ 30 گرام لینی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے نا، ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے اس کی شکل میں ایک پودا ہوتا ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے، ہرے کلر کا، تو یہ آپ نے لینا ہے 30 گرام۔ دوسری چیز ہے سالب مشری۔ یہ آپ نے لینی ہے سالب مشری، تو آپ سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے، یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ پمبا دانہ 50 گرام، سفید موسلی 50 گرام، سالب پنجہ 50 گرام، ستاور 50 گرام، بیج بند 50 گرام، بہمن سرخ 10 گرام، کمرکس 10 گرام، سفید بہمن 20 گرام، اشوگندھا 30 گرام، کونچ کے بیج 50 گرام، پستہ 50 گرام، بادام 20 گرام، اور برہمن بوٹی 30 گرام، شقاق المشری 30 گرام، تال مکھانا 20 گرام، زعفران ایرانی یہ آپ نے 5 گرام لینی ہے، مہنگی ملتی ہے کافی۔ اسب گول کا چھلکا 60 گرام، کوزہ مشری 150 گرام، اور اس کے علاوہ آپ نے شہد لینا ہے 2 گنا۔ ان ساری دواؤں کو کوٹ پیس کے باریک پاؤڈر بنائیں گے، باریک پاؤڈر بنا کے ان کا جتنا وزن ہوگا اس سے 2 گنا شہد آپ نے لینا ہے، اور اس کو پھر اس میں ملا دینا ہے۔ اب میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں جو لوگ کمنٹ میں آ کے کبھی کبھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک ہی نسخہ بتا دیجئے۔ اگر میں ایک ہی نسخہ بتا دیتا ہوں، مان لیجئے کہ آپ کو میں نے وہ نسخہ بتا دیا، ٹھیک ہے، آپ رہتے ہیں مہاراشٹر کے اندر، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی تو چیز مل ہی نہیں رہی مہاراشٹر میں، تو پھر یہ چیز گجرات والے کو تو مل رہی ہے، تلنگانہ والے کو مل رہی ہے، آپ مہاراشٹر میں ہیں، آپ کو نہیں مل رہی۔ اب آپ یہ چاہیں گے نا کہ میں آپ کو کوئی ایسا نسخہ بتاؤں جو آپ کو بھی مل سکے۔ الگ نسخے بتانے کی وجہ یہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی نسخہ کسی کے اوپر سوٹ کرتا ہے، کوئی نسخہ کسی کے اوپر سوٹ کرتا ہے۔ اور جو اس کی تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ مہنگا نسخہ افورڈ کر سکتا ہے، کوئی بندہ مہنگا نہیں کر سکتا، تو وہ پھر اپنا سستے میں کام چلا لے، ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے۔ اور اب یہ جو نسخہ آپ کا معجون بن کے تیار ہوا ہے، اس کو روزانہ رات کو صرف آدھا چمچ آپ لیں گے گلاس گنگنے دودھ سے، آپ کی وہ ساری شرمندگی، بیوی کے وہ تانے، بیوی کی طرف سے وہ شکایتیں ساری آپ ختم کر دو گے۔ آپ کے اندر جتنا زیادہ نامردی ہے اس سے تیزی کے ساتھ مردانگی آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ مجھے امید ہے نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے، آپ اسے ضرور کریں گے۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، آج کے لیے اتنا ہی، چلیے اللہ حافظ۔